مدینہ منورہ کی گلیوں میں ایک نابینا شخص رہتا تھا۔ وہ یہودی تھا، نابینا بھی تھا۔ وہ دن رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتا رہتا تھا۔ وہ آپ کے بارے میں جھوٹی باتیں پھیلاتا۔ وہ نابینا شخص لوگوں کو کہتا کہ محمد اس طرح کا ہے، محمد اس طرح کا ہے، وغیرہ وغیرہ، اور ساتھ میں کہتا کہ محمد کی باتوں پر کبھی بھی یقین مت کرنا۔ وہ نابینا تھا، آنکھیں کام نہیں کرتی تھیں، یہودی بھی تھا، اور ہر وقت لوگوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکاتا رہتا تھا۔ اب آگے سنیں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ آگے سنیں، آپ کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا، سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی، اور پھر آپ آقا کریم کے امتی ہونے پر فخر محسوس کریں گے انشاءاللہ۔ ایک بار یہ واقعہ دل کے کانوں سے سنیں۔ مدینہ منورہ کی گلیوں میں ایک نابینا شخص رہتا تھا، یہودی تھا۔ وہ دن رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتا رہتا تھا، آپ کے بارے میں جھوٹی باتیں پھیلاتا رہتا تھا۔ اب صحابہ کرام اکثر اس شخص کی باتوں پر غصے میں آ جاتے تھے۔ آپ غصہ کرتے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ہمیشہ صبر کی تلقین کرتے، صبر کی تلقین کرتے۔ اب وہ شخص، یہودی شخص، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرتا، صحابہ سے برداشت نہیں ہو پاتا تھا، صحابہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ اکبر! جب صحابہ کرام اس شخص پر غصہ کرتے، اسے مارنے پہ تیار ہو جاتے، تب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو صبر کی تلقین کرتے۔ صبر کی تلقین سنتے ہی صحابہ کرام خاموش ہو جاتے، صحابہ کرام چپ ہو جاتے۔ اب حیرت کی بات یہ تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ اس نابینا شخص کے پاس کھانا لے کر جاتے۔ وہ نابینا شخص ایک تو یہودی تھا، دوسرا نابینا، تیسرا لاوارث بھی تھا۔ اس کے اپنے تو تھے مگر اس کے ہمدرد نہیں تھے، اس کے اپنے تو تھے مگر اس کی کوئی دیکھ بھال نہیں کرتا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ اس نابینا شخص کے پاس کھانا لے کر جاتے۔ وہ نابینا شخص جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتا تھا، کہتا تھا کسی بھی حال میں تمہیں محمد کی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے، محمد کی باتیں نہیں ماننی چاہیے۔ اسی نابینا کے لیے میرے رسول کریم روزانہ اپنے گھر سے کھانا اٹھاتے، کھانا لے کر جاتے اور اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلاتے۔ اس نابینا شخص کو میرے آقا کریم اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے۔ رسول کریم نے کبھی بھی نہیں فرمایا تھا کہ بھائی میں تمہیں روزانہ کھانا کھلاتا ہوں اور اپنے گھر سے کھانا لے کر آتا ہوں، روزانہ تیری بھوک مٹاتا ہوں، وقت نکال کر آتا ہوں، یار ٹائم لگتا ہے، اور تم بدلے میں میری شکر گزاری کرنے کے بجائے لوگوں کو میرے خلاف بھڑکاتے ہو۔ رسول کریم نے کبھی بھی نہیں فرمایا تھا۔ پتا تھا رسول کریم کو کہ یہ مجھے گالیاں دیتا ہے، اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے کھانا کھلا رہے ہوتے تھے تو اس وقت بھی وہ شخص کہتا تھا کہ یہاں ایک جادوگر رہتا ہے، تو جادوگر کے بارے میں جانتا ہے؟ اس کا نام محمد ہے، وہ جادوگر ہے، کبھی بھی اس کی باتوں پر نہ آنا، وہ تمہیں خوب ورغلائے گا، اپنے دین پر لانے کی کوشش کرے گا، مگر کبھی بھی اس کی بے تکی باتوں پر نہ آنا۔ اس طرح کی رسول کریم کو باتیں کہتا، اور میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس شخص کو نہیں فرمایا تھا کہ بھائی میں تمہیں روزانہ کھانا کھلاتا ہوں اور گھر سے کھانا لے کر آتا ہوں، اور تم بدلے میں میری شکر گزاری کرنے کے بجائے لوگوں کو میرے خلاف بھڑکاتے ہو۔ یار یہ کوئی اچھا کام تو نہیں ہے، رسول کریم نے کبھی بھی نہیں کہا تھا۔ اب اس نابینا شخص کو بھی کبھی معلوم نہ ہوا کہ یہ شخص کون ہے جو روزانہ اپنے گھر سے کھانا لے کر آتا ہے اور آ کر اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلاتا ہے، مجھے کھانا کھلاتے وقت کپڑے سے میرا منہ بھی صاف کرتا ہے، اور جاتے وقت میرے ہاتھ بھی صاف کر کے جاتا ہے۔ ہائے، وقت گزرتا گیا، دن گزرتے گئے، اور اللہ کے حکم سے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔
آپ اس دنیا فانی سے رخصت ہو کر اگلی نا ختم ہونے والی دنیا میں چلے گئے۔ رسول کریم کا وصال ہو گیا۔ جب آپ کا وصال مبارک ہوا تو اس یہودی بوڑھے شخص نے بہت ہی زیادہ خوشی کا اظہار کیا، بہت ہی زیادہ خوشی منائی۔ اب کی بار وہ کہتا، لوگو تمہیں مبارک ہو، وہ شخص چلا گیا جو اپنا نیا دین لے کر آتا تھا اور تمہیں ورغلاتا تھا۔ خیر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت سنبھالی۔ ایک دن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تمام کام دکھاؤ، وہ تمام کام دکھاؤ جو آپ روزانہ بڑے شوق سے کرتے تھے۔ ان تمام کاموں کے بارے میں بتاؤ نا، جن کاموں کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے، تاکہ میں ان کاموں کو آگے جاری رکھ سکوں جو میرے رسول کریم اپنی حیات مبارکہ میں کیا کرتے تھے، جن کاموں کا مجھے علم نہیں تھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات میں شامل تمام کام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بتائے، یہاں تک کہ اس نابینا شخص کی خدمت کا ذکر بھی کیا کہ میرے رسول کریم روزانہ اپنے گھر سے کھانا اٹھاتے، فلاں نابینا شخص کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے، اور اس بات کا صرف مجھے علم ہے، مجھے پتہ ہے اور کسی اور کو پتہ نہیں۔ جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے یہ سنا تو سن کر کہا، وہ نابینا شخص جو رسول کریم کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتا تھا، رسول کریم کو گالیاں دیتا تھا اور ہم اسے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، اور رسول کریم ہمیں روکتے تھے کہ اس بڈھے کو کچھ نہ کہو۔ سیدنا عمر فاروق نے کہا، جی ہاں، اسی نابینا شخص کو میرے رسول کریم روزانہ کھانا کھلاتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا، آج کے بعد یہ کام میں خود کروں گا۔ اس کام کو جاری رکھتے ہوئے اگلے دن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنے گھر سے کھانا اٹھایا، نابینا شخص کے گھر پہنچ گئے، نابینا شخص کے پاس پہنچے اور اسے کھانا کھلانے لگے۔ نابینا شخص کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے لگے۔ جیسے ہی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے اسے کھانا کھلایا تو نابینا شخص نے فوراً ہی کہا کہ تم وہ شخص تو نہیں ہو جو روزانہ مجھے کھانا کھلایا کرتے تھے، تم وہ شخص تو نہیں ہو، وہ پہلے والا شخص کہاں چلا گیا ہے، اور اس نے آج تجھے کیوں بھیجا ہے، وہ آج خود کیوں نہیں آیا، تم وہ شخص تو نہیں لگتے جو پہلے مجھے کھانا کھلانے آیا کرتے تھے، وہ شخص کیوں نہیں آیا، کیا وجہ بن گئی، اس نے تجھے کیوں بھیجا۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق حیرت میں پڑ گئے، حیرت سے بولے، او نابینے، تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ میں وہ نہیں، تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں وہ نہیں، تیری نظریں تو کام نہیں کرتی۔ نابینا شخص نے کہا، جو شخص پہلے آتا تھا نا، وہ بڑی نرمی اور محبت سے مجھے کھانا کھلاتا تھا، جو آپ سے پہلے آتا تھا نا، وہ بڑی نرمی اور بڑی محبت سے مجھے کھانا کھلاتا تھا، اگر کوئی لقمہ بڑا ہوتا تو وہ اسے چھوٹا کر کے مجھے کھلاتا تھا، اور اگر کھانا سخت ہوتا تو وہ کھانے کو نرم کر کے میرے منہ میں ڈالتا تھا، میرے منہ میں رکھتا تھا۔ لیکن تمہارے اندر وہ چیز نہیں ہے جو پہلے والے شخص کے اندر تھی، تمہارے اندر وہ نرمی نہیں ہے جو پہلے والے شخص کے اندر تھی، اس لیے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم پہلے والے شخص نہیں ہو۔ ہے نابینا شخص کی یہ بات سنتے ہی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، روتے ہوئے کہا، او نابینا شخص، وہ شخص جو پہلے تمہیں کھانا کھلانے آتا تھا، تمہیں پتہ ہے وہ کون تھا؟ کہا، میں نہیں جانتا وہ کون تھا، پر جو بھی تھا بہت ہی اچھا انسان تھا، بہت ہی اچھا انسان تھا۔ یہ سنتے ہی سیدنا ابو بکر صدیق رو پڑے۔ روتے ہوئے آپ نے فرمایا، وہ کوئی عام نہیں تھا، وہ محمد مصطفیٰ تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ کوئی عام نہیں تھا، وہ اللہ کا محبوب تھا، وہ کوئی عام نہیں تھا، وہ ابو بکر صدیق کا نبی تھا، ابو بکر کا سردار تھا،
یہ سنتے ہی نبینا شخص کا جسم کانپنے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ روتے ہوئے بولا، نبینا شخص روتے ہوئے بولا، وہی محمد جس کو میں دن رات برا بھلا کہتا رہا، وہی محمد جس کی میں غیبت کرتا رہا، جس پر جھوٹے الزام لگاتا رہا، لوگوں کی نظروں میں جسے میں برا بناتا رہا، کیا وہی شخص میری خدمت کرتا رہا؟ کیا وہی شخص اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلاتا رہا؟ کیا وہی شخص کھانا کھلانے کے بعد میرا منہ بھی صاف کرتا تھا اور میرا ہاتھ بھی صاف کرتا تھا؟ ابو بکر صدیق نے روتے ہوئے کہا جی ہاں، وہی شخص روزانہ اپنے گھر سے کھانا لے کر آتا تھا اور تیری بھوک مٹاتا تھا، وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا۔ اس یہودی نے کہا، پھر جلدی کرو، میرے اوپر ایک چھوٹا سا احسان کر دو، جلدی کرو، مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دو، مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دو، مسلمان کرنے کے بعد پھر میں تمہیں ایک اور خاص بات بھی بتاؤں گا، جب میں مسلمان ہو جاؤں گا نا پھر میں تمہیں ایک بات بتاؤں گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بڈھے کو کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا، پھر فرمایا بتاؤ کون سی بات ہے؟ اس یہودی نے کہا جب رسول کریم مجھے کھانا کھلاتے تو اس انداز میں کھلاتے، اس طرح کھلاتے جس طرح ایک ماں اپنے 3 دن کے بھوکے بیٹے کو کھانا بھی کھلاتی ہو اور نرمی سے پیار بھری محبت بھری باتیں بھی کرتی ہو۔ سبحان اللہ، وہ مجھے اس طرح کھانا کھلاتے تھے جس طرح ایک ماں اپنے 3 دن کے بھوکے بیٹے کو کھانا بھی کھلا رہی ہو اور نرمی سے پیار بھری محبت بھری باتیں بھی کر رہی ہو۔ اللہ اکبر، اس نے مجھے کبھی نہیں کہا تھا کہ میرا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ، اور کبھی یہ بھی نہیں کہا تھا کہ بھائی تم میری غیبت کیوں کرتے ہو، تم میری چگلی کیوں کرتے ہو، میں تمہاری خدمت کرتا ہوں، تمہیں کھانا کھلاتا ہوں اور تم میرے خلاف لوگوں کو ورگلاتے ہو۔ میرے بھائیوں، ہمیں فخر کرنا چاہیے، فخر کرنا چاہیے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس کے امتی بننے کے لیے نبی آرزو کرتے رہے، تمنائیں کرتے رہے، خواہشیں کرتے رہے۔ اللہ اکبر، کوئی تو ہاتھ پھیلا کے کہہ رہا تھا ربنا وابعث فیہم رسولا، مالک آنکھیں بڑی ہو گئی ہیں، اب تو رسول بھیج بھی دے۔ اور بھئی ہم نے تو کوئی انتظار نہیں کیا، ہم نے تو کوئی آرزو نہیں کی، ہم نے تو کوئی تمنا نہیں کی، ہم نے تو کوئی خواہش نہیں کی، بس ماں کی شکم سے ماں کی گود میں آئے تھے، ابو جی گئے مؤذن کو بلا کر لائے، مؤذن نے آ کے ہمارے کان میں پھونکا دیا، او میاں مبارک ہو، تو عام بن کر نہیں آ رہا، تو محمد کا غلام بن کر آ رہا ہے۔ یہاں پر ایک اور رلا دینے والا واقعہ سنوں گا۔ ایک دن میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے کہ آپ نے ایک یتیم بچے کو دیکھا جو ایک کونے پر بیٹھا ہوا رو رہا تھا، اس کے چہرے پر غم اور آنکھوں میں آنسو تھے، اس کے چہرے پر غم تھا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے قریب گئے، قریب جا کر بیٹھے، بچے کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا اور نہایت ہی محبت سے پوچھا، بیٹے تم کیوں رو رہے ہو؟ بچے بتاؤ نا تم کیوں رو رہے؟ روتے ہوئے بچے نے سر اٹھایا، آپ کی طرف دیکھ کر کہا، یا رسول اللہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، اب میرا کوئی نہیں رہا اس دنیا میں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، پہننے کے لیے کپڑے نہیں، اور کھیلنے کے لیے کوئی ساتھی بھی نہیں میرا، میں یتیم اور لاوارث ہو چکا ہوں، میرا نہ تو بھائی ہے اور نہ ہی تو کوئی میری بہن ہے، ایک باپ کا سہارا تھا وہ بھی چلا گیا، اور میری ماں تو کب کی میرے ساتھ بے وفائی کر کے ہمیشہ کے لیے چلی گئی ہے۔ بچے کی درد بھری باتیں سن کر میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے بچے کو سینے لگایا، سینے سے لگایا اور نہایت ہی پیار سے فرمایا، او بچے کیا تم پسند کرو گے کہ محمد تمہارا باپ بن جائے، عائشہ تمہاری ماں بن جائے اور فاطمہ تمہاری بہن بن جائے؟ تو میرے بچے کیا تم پسند کرو گے؟
کہ محمد تمہارا باپ بن جائے، عائشہ تمہاری ماں بن جائے اور فاطمہ تمہاری بہن بن جائے۔ بچے نے جب سنا تو حیرت سے آپ کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا یا رسول اللہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر مجھ سے بڑا خوش قسمت دنیا میں اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا، مجھ سے بڑا خوش قسمت بچہ دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو اپنے گھر لے گئے، نہ صرف اس کے آنسو پوچھے بلکہ اسے اپنے بچوں کی طرح محبت دی، اپنے بچوں کی طرح توجہ دی۔ میرے کریم آقا اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا کرتے تھے، نئے نئے کپڑے پہناتے تھے اور اس کا دل بہلانے کے لیے اس کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، اس کے ساتھ وقت گزارا کرتے تھے۔ ہائے ہم میں سے کوئی ہے جو آقا کریم کے اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے؟ ہم تو وہ نادان ہیں کہ یتیم بچوں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھنے کے بجائے ان پر طرح طرح کے الزام لگاتے ہیں، یتیم بچوں پر طنز کرتے ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں یہ بگڑے ہوئے بچے ہیں، ان کے ماں باپ ان کو تمیز نہیں دے سکے اور اب یہ ہاتھوں سے نکل چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص کسی یتیم بچے کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتا ہے نا، محبت بھرا ہاتھ رکھتا ہے نا، تو جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں، یتیم بچے کے سر کے جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اتنی ہی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ اندازہ لگائیے ایک ہاتھ کے نیچے کتنے بال آتے ہیں، اللہ تعالیٰ فری میں مفت میں اتنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے جو شخص کسی یتیم بچے کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتا ہے۔ ایک دن میرے کریم آقا مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، اچانک ایک غریب شخص آیا جس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں مایوسی تھی۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولا یا رسول اللہ میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، میرے گھر میں کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے اور میرے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، یا رسول اللہ کیا میری اس حالت کو بدلنے کا کوئی راستہ ہے؟ ہائے اس کی حالت زار دیکھ کر میرے رسول کریم کا دل بھر آیا۔ آپ نے صحابہ کی طرف دیکھا اور فرمایا صحابہ کوئی ہے جو اپنے اس بھائی کی مدد کرے، کوئی ہے جو اپنے اس غریب بھائی کی مدد کرے۔ ایک صحابی اٹھے، کہا یا رسول اللہ میں اسے اپنے گھر لے جاؤں گا، میں اس کی مدد کروں گا، میں اس کو کھانا کھلاؤں گا۔ صحابی اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ رسول کریم کے کہنے پر صحابی اس غریب کو اپنے ساتھ لے گئے، لیکن ان کے گھر اپنے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ جو صحابی غریب کو اپنے گھر لے کر گئے تھے اس صحابی کے پاس بھی کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہمارے گھر مہمان آیا ہے اور ہم جو تھوڑا سا کھانا بچا کر رکھے ہوئے ہیں وہ اس مہمان کو دے دیتے اور خود بچوں کو بہلا کر سلا دیتے، خود نہیں کھاتے اور بچوں کو بھی نہیں کھلاتے، آج کا کھانا مہمان کو ہی دے دیتے۔ اب بیوی نے کیا کیا، اس تھوڑے سے کھانے کو مہمان کے سامنے پیش کیا اور چراغ کو بجھا کر خود سو گئے تاکہ مہمان یہ نہ سمجھے کہ میزبان خود بھوکے سوئے ہوئے۔ مہمان نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور میزبان خالی پیٹ سو گئے۔ اگلے دن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی پہنچے جس نے رات کو مہمان کی خدمت کی تھی، خود بھوکے رہ کر مہمان کو کھانا کھلایا تھا، جب یہ صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو میرے کریم آقا مسکرانے لگے، فرمانے لگے اے صحابی رات کو جو تم نے کیا، رات کو جو تم نے عمل کیا وہ عمل میرا اللہ بھی دیکھ رہا تھا اور اس کے فرشتے بھی دیکھ رہے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس عمل کو اتنا پسند کیا کہ تمہارے اس عمل کو اللہ نے فرشتوں کے سامنے بیان کیا۔ رات کو تو عرش پر تیرے چرچے ہو رہے تھے، خود اللہ کی ذات تیرے تذکرے بیان کر رہی تھی، خود اللہ کی ذات تیری تعریفیں کر رہی تھی۔ بھائی تیرے عمل نے تو میرے اللہ کو بہت زیادہ خوش کر دیا ہے۔ مطلب یہ کہ عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی ہے۔ یہ نماز بھی پڑھتا تھا، قرآن بھی پڑھتا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے کبھی اس کا ذکر نہیں کیا تھا، لیکن آج اس نے ایک بھوکے کو کھانا کھلایا ہے، غریب کی مدد کی ہے۔ یہ عمل میرے اللہ کو اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اس کے تذکرے بیان کی، فرشتوں کے سامنے اس کی تعریف کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی۔